حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا تو آپ نے اس میں سے ایک دستی اٹھا لی اور وہ آپ کو اچھی لگی تو آپ اس دستی کو اپنے دانتوں سے کھانے لگے تو پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ گوشت کھاتے ہوئے فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، تمام لوگوں کا۔ کیا تم جانتے ہو یہ کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالی اولین و آخرین کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا جس میں وہ پکارنے والے کی آواز سن سکیں گے اور سب کو دیکھ سکیں گے۔ سورج ان کے قریب ہو جائے گا، لوگوں کو اس قدر رنج و غم ہوگا جس کو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ پھر وہ لوگ آپس میں کہیں گے، آپس میں باتیں کریں گے لوگ اور وہ کہیں گے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ آج ہماری حالت کیا ہے؟ محشر کے دن، قیامت کے دن آج ہم کس حالت میں ہیں؟ اور کوئی ایسا شخص تلاش کرو جو تمہارے رب کے پاس تمہاری شفاعت کرے۔ پھر وہ ایک دوسرے سے آپس میں باتیں کریں گے، کہیں گے چلو حضرت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کو تمام امتیں، کل خلقت وہ ان کو کہے گی کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست اقدس سے پیدا کیا اور آپ کے اندر اپنی پسندیدہ روح پھونکی اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، آپ ہمارے لیے آج اپنے رب سے شفاعت کیجئے۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے آج مخلوق کا کیا عالم ہے اور کیا حال ہے؟ یعنی پھر وہی پچھلی حدیث کہ 70 نبیوں کے عمل بھی لے جاؤ گے تو اپنے اعمال کو حقیر پاؤ گے، اور نبی بھی ابراہیم علیہ السلام سمیت گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے اس دن جب وہ بیان ہو رہا ہوگا۔ تو کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ آج ہماری کیا حالت ہے؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہم کس کیفیت میں ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے آج میرا رب غضب میں ہے، اور وہ اتنے غضب میں نہ پہلے تھا نہ کبھی آئندہ ہوگا، اور اس نے مجھے ایک دانہ کھانے سے منع کیا تھا، ایک درخت سے کھانے سے منع کیا تھا، اور میں نے بظاہر وہ میں نے کھا لیا۔ تو مجھے آج اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے۔ نفسی نفسی نفسی، جاؤ میرے پاس سے چلے جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے اے نوح، بے شک آپ زمین والوں کے سب سے پہلے رسول ہیں، اور بے شک اللہ نے آپ کا نام بہت شکر ادا کرنے والا بندہ رکھا ہے، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے۔ اے نوح علیہ السلام، آپ دیکھیں آج ہم کس قدر تکلیف، پریشانی اور مصیبت کے اندر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب سخت غضب کی حالت میں ہے، وہ اس سے پہلے اتنے غضب میں نہ تھا اور نہ اس کے بعد کبھی اتنے غضب میں ہوگا۔ بے شک میں نے اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کے خلاف ایک دعا کر دی تھی، نفسی نفسی نفسی۔ آج مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، آج مجھے اپنے نفس کی فکر ہے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے میں نے وہ دانہ کھا لیا تھا جس سے روکا گیا تھا، ایک زندگی کا عمل۔ نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے اپنی قوم کے لیے ایک دعا کر دی تھی اور ان کے خلاف دعا کی تھی، آج مجھے اپنے نفس کی خبر ہے، معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم، آپ اللہ کے نبی ہیں،
اور تمام زمین میں اللہ کے خلیل ہیں اور اپنے رب کے پاس آج ہماری حالت کو دیکھیے، ہم کس کیفیت میں ہیں، ہماری شفاعت کیجئے۔ آپ فرمائیں گے آج میرا رب بہت غضب میں ہے، نہ وہ اس سے پہلے کبھی اتنے غضب میں تھا، نہ کبھی اس کے بعد اتنے غضب میں ہوگا۔ میں نے بظاہر 3 ایسی باتیں کر دی تھیں جو اصل میں وہ باتیں ویسی تھیں نہیں، تو آپ نے فرمایا نفسی نفسی نفسی، آج مجھے اپنے نفس کی فکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جن کا ہم ہر نماز میں ذکر کرتے ہیں، وہ بھی اس دن یہ فرمائیں گے جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے، میں تمہیں راستہ، اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے موسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو رسالت بھی عطا فرمائی اور آپ کو اپنے کلام سے سرفراز بھی فرمایا، ہماری حالت دیکھیں، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے۔ آپ کہیں گے بے شک میرا رب سخت غضب میں ہے، نہ وہ اس سے پہلے کبھی غضب میں تھا اور نہ اس کے بعد کبھی غضب میں ہوگا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا تھا جس کو قتل کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ نفسی نفسی نفسی، آج مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کا وہ کلمہ ہیں جس کو حضرت مریم کی طرف القا کیا گیا، آپ اس کی پسندیدہ روح ہیں، آپ نے لوگوں سے پنگوڑے کے اندر کلام کیا اور آپ آج ہماری حالت دیکھ رہی ہیں، آپ ہماری شفاعت فرمائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج میرا رب بہت غضب میں ہے، نہ وہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضب میں تھا، نہ اس کے بعد کبھی اتنا غضب میں ہوگا۔ اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی نفسی، میرے علاوہ تم کسی اور کے پاس جاؤ، آؤ میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں، تم تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ صحابہ بارک وسلم، ان کے پاس جاؤ۔ پھر تمام خلقت اور امتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یا محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، اللہ نے آپ کے سب اگلے اور پچھلے خلاف اولا کاموں کی مغفرت کر دی، آپ ہماری شفاعت کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عرش کے نیچے جاؤں گا اور اپنے رب کے حضور میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور پھر اللہ میرے لیے حمد و ثنا کے ایسے کلمات کھول دے گا، میری زبان سے اللہ کی حمد کے ایسے کلمات کھولے جائیں گے کہ ایسے کلمات نہ پہلے کبھی کسی نے کہے، یہ صرف خاص میرے لیے کھولے جائیں گے۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، آپ سوال کیجئے، آپ جو مانگیں گے آپ کو دے دیا جائے گا، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت، بس کہا جائے گا اے محمد آپ جنت کے دائیں دروازے سے اپنی امت کے ان لوگوں کو داخل کر دیجئے جن سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، اور باقی دروازوں میں سے وہ لوگوں کے شریک ہوں گے دوسرے لوگ جن سے۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضور زمین پر بیٹھ کر حضور جنت کی چوکھٹ اور دہلیز کا فاصلہ دیکھ رہے تھے، حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جنت کی 2 چوکھٹوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور بصرہ کے اندر ہے۔ الحمدللہ میں نے مکہ میں بھی حاضری دی، میں نے بصرہ میں بھی حاضری دی۔ حضور نے فرمایا، حضور نے زمین پر بیٹھ کر فرمایا مجھے اپنے رب کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
जन्नत के अंदर से, यानी जब लोग मेरी शफात के ऊपर अंदर दाखिल होना शुरू होंगे तो जन्नत की दो चौखटें जो सी हैं उनके दरमियान इतना फासला है जितना मक्का और बसरा के दरमियान में फासला है, उन दो चौखटों के दरमियान जो उनसे। इसी तरह की एक हदीस सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तिरमिज़ी शरीफ, क़यामत वाले दिन तमाम अहले महशर परेशान होंगे। ये जो अभी मैंने आपको हदीस सुनाई है तो मैंने तफसील सुनाई है। तमाम अहले महशर परेशान होंगे, हैबत और खौफ का आलम तारी होगा। अल्लाह फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है? और फिर अल्लाह खुद ही जवाब देगा, कोई आगे से जवाब नहीं देगा। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, एक अल्लाह सब पर गालिब, आज उसकी बादशाही है। लोग खौफ से आपस में कहेंगे, कोई अल्लाह का मकबूल बंदा, कोई अल्लाह का प्यारा बंदा जिससे हम शफाअत चाहें। तो सब लोग हजरत अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और अर्ज करेंगे कि अल्लाह ने आपको अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया, आपके अंदर अपनी रूह फूंकी और आपके सर पर ताजे नबूवत सजाया और फिर फरिश्तों से सजदा करवाया। आप हमारी शफाअत करें ताकि आज इस आलम से रिहाई हो। तो आप फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ। फिर लोग हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास आएंगे, आप भी फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी। फिर लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आप भी फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी। फिर लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आप उनको रास्ता बताएंगे कि जाओ ताजदार दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि उनकी बारगाह में जाओ। जब सब लोग हजूर की बारगाह में आएंगे तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाएंगे अना लहा, वाकई इस काम के मैं ही लायक हूँ। फिर फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं अल्लाह की बारगाह में मुकाम कुदस के ऊपर सजदे में अपना सर रख दूंगा और अर्ज करूंगा या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, और अल्लाह की वो हमदें बयान करूंगा जो हमद अल्लाह मुझे अलका फरमाएगा। ऐसी हमदें आज तक, हालांकि 1.25 लाख नबी कमोबेश गुजर गए, ऐसी हमद हजूर ने फरमाया जो मेरी जुबान से बयान होगी, इससे पहले कभी किसी ने अल्लाह की ऐसी हमद बयान नहीं की होगी। तो और मेरा रब मुझे फरमाएगा इरफा रासका या मोहम्मद, तो ए मोहम्मद अपना सर उठाइए। तो मैं फिर भी अज़राए मोहब्बत सजदे में पड़ा रहूंगा। फिर हुक्म होगा महबूब अपना सर उठाइए और मैं फिर सजदे में उसकी हमद बयान करूंगा। तीसरी मर्तबा फिर हुक्म होगा इरफा रासका या मोहम्मद, इरफा रासका या मोहम्मद, सल तोता इश्फा तो शफा। तो उस वक्त मुझे शफात की इजाजत दी जाएगी कि ए मोहम्मद अपना सर उठाइए और शफात कीजिए, सवाल कीजिए। आज आप जो सवाल करेंगे आपको दे दिया जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शफात का दरवाजा सबसे पहले मैं खोलूंगा और मेरा उम्मती जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी, राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, मैं उसकी भी शफात करूंगा। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम मोहम्मद रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी। ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। असालत कुल, इमारत कुल, सयादत कुल, अमारत कुल, इमामत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए।